قال تعالی فی مقام آخر لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. بڑی عظیم رات ہے. شاید یہ عظمت کے لمحات اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. بڑے مختصر سے وقت میں چند قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، جب کوئی شخص کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے دعا. وہ خود بھی دعا کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نیک ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا کی التجا کرتا ہے. اور یہ دعا عبادت کی اقسام میں سے وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ہے. سب سے زیادہ مظلوم. اس میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. ایک طبقہ وہ ہے امام دعا کرے گا تو ہم نے کرنی ہے، امام نے دعا نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کرنی. بلکہ فرض نماز کے بعد دعا کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر اپنی نماز کو ادھورا سمجھتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو مخالفت کے ساتھ ساتھ اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ وہ انفرادی طور پر خود بھی دعا نہیں کرتا. رمضان المبارک میں جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے بیچ میں دعا کا ذکر کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. لیکن میں آج آپ کے سامنے ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے مقرر فرشتوں کی چند دعاؤں کا ذکر کروں گا. صرف 8 حالات ایسے ہیں، 8 اعمال ایسے ہیں، اگر ہم اسے سر انجام دے دیں تو کسی کو دعا کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر وہ مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں نوری مخلوق، اللہ کے حکم سے، جس کا تعارف ہم نے آج آیت میں یہ سنا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور جو حکم مل چکا اس سے ذرا برابر بھی تقدم اور تاخر نہیں کرتے. اللہ نے ان کی ذمہ داری مقرر کر دی ہے. ذمہ داری یہ مقرر کی ہے کہ میری اس مخلوق کے بارے میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ان پر خصوصی توجہ فرما دے. کون خوش نصیب ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے. جو نہیں چاہتا وہ بد نصیب ہے، جو یہ چاہتا وہی خوش نصیب ہے. بس مجھے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور مجھے وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال کی بدولت اللہ کی نوری مخلوق میرے اور آپ کے بارے میں دعا میں مصروف ہو جائے. بڑے مختصر سے وقت میں وہ 8 اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا. 2 عمل ایسے ہیں جس کا تعلق نماز سے ہے، 2 عمل ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے انفرادی عمل کے ساتھ ہے، اور 4 عمل ایسے ہیں جس کا تعلق مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ ہے. تو ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو آپ کے سامنے اس دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان اعمال کا التزام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور آپ نے اس مجلس میں
ان اعمال کو اس نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ میں نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلا عمل ہے نماز کے اندر پہلی صف میں شامل ہونا۔ پہلی صف، کسی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اذان سنتے ہی اس کا پہلا عمل جو نماز کے تعلق سے ہے وہ یہ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں پہنچنا ہے۔ اور یہ عمل صرف اس کے ذہن میں آئے گا یا وہ کر پائے گا جس کے دل میں نیکیوں کا شوق، جذبہ، مسارت اور مقابلہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ شوق اگر نہیں ہے تو پہلی صف بھی نہیں، اور پہلی صف نہیں تو فرشتوں کی دعا بھی نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ نماز کی پہلی صف جو ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے پہلی صف میں موجود ہر فرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ 3 طرح کے حدیث میں آئے۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ ان سب پر رحم فرما۔ اللہم تب علیہ، اے پروردگار اس صف میں کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر خصوصی توجہ فرما۔ ہمیں یہی چاہیے نا رمضان میں، مغفرت، رحمت، اللہ کی مہربانیاں تو مل رہی ہیں، آئیے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نماز کے تعلق سے اگر رمضان سے پہلے بھی ہمارے میں تاخیر تھی، رمضان آنے کے بعد بھی تاخیر ہے، آخری اشرا شروع ہونے کے بعد بھی تاخیر ہے، تاخیراتوں میں بھی تاخیر ہے، تو اتنا پیچھے رہنے والا اللہ پھر اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے جو پیچھے رہتا ہے پھر رب العالمین اسے پیچھے ہی کر دیتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے پھر اللہ کی طرف ایک بالش آنے والا، اللہ کی رحمت 2 بالش اس کی طرف آتی ہے، 1 ہاتھ آؤ گے 2 ہاتھ آئیں گے، اللہ رب العزت کی طرف چل کر آؤ گے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ سنن موقدہ کی فضیلت کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ 12 رکعتیں سنن موقدہ، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنن موقدہ جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ اس کے پیچھے 2 مقصد ہیں، 2 مزید فضیلتیں دینا مقصد ہے۔ ان میں سے ایک پہلی صف، جب آپ شروع میں آئیں گے تو پہلی صف پائیں گے۔ سنن موقدہ کا ایک مقصد پہلی صف مہیا کرنا ہے، اور دوسرا عظیم مقصد یہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف کے اندر آپ کو شامل کرنا ہے۔ جانتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جس نے 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے صف میں آ گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی 40 دن، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 چیزیں واجب کر دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ منافقت کی ہر شک سے اسے آزاد کر دے گا۔ یہ انسان منافق نہیں ہو سکتا، یہ انسان جہنمی نہیں ہو سکتا۔ تو سنن موقدہ سے آپ کو ملا جنت میں محل، تکبیر اولیٰ باجماعت 40 دن نماز پڑھی، آپ ہو گئے جہنم سے آزاد۔ پہلی صف میں آپ کھڑے ہو گئے تو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا عظمت چاہیے؟ بدنصیبی تو میری ہے کہ میں پیچھے رہتا ہوں، ان ساری جو عظیم اجر و ثواب کی صورتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہوں۔ ماحول اللہ نے بنا دیا ہے، بنا ہوا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جہنم کے دروازے بند، سر پہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، فرشتے آزاد آپ کو یہ صدائیں دے رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے اب تو آجا، اے برائی کے مرتکب، برائی کا جو برائی میں مبتلا اور ملوث انسان اب تو باز آجا۔
رحمت کے دروازے کھل چکے، جنت کے دروازے کھل چکے، اللہ نے ایک ماحول بنا دیا، اس کے بعد بھی اگر یہ شوق پیدا نہ ہو تو بدنصیبی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوسرا عمل میں بھی ہمارے اندر جو کوتاہی رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہنا۔ اکثر نمازیوں کو یہ دیکھا گیا سلام پھرا، حالانکہ امام کے پلٹنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑنے سے پہلے۔ سنت یہ ہے کہ جب تک امام رخ نہ کرے آپ اپنی جگہ تبدیل نہیں کریں گے، ہلیں گے بھی نہیں، اور امام کے ابھی سلام مکمل کرنے کی دیر ہوتی ہے، ہم سب کو چھوڑ کر نکل چکے ہوتے ہیں۔ ایک یہ سنت جس سے ہم محروم ہیں، اور نمبر 2 دوسری اہم چیز، جب تک آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مصلی جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے اور جہاں آپ نے سجدہ کیا ہے، آپ کے نماز والی جگہ آپ کا مصلی تنگ جگہ ہے، امام کے پلٹنے کا انتظار کریں، جب وہ آپ کی طرف رخ کر چکا اب آپ آگے ہو کر بیٹھ جائیں، اس مصلی کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اس مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور جب تک آپ بے وضو نہیں ہوتے، باوضو ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی ما لم یحدث او لم یتکلم، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ بے وضو نہیں ہوا، جب تک بیٹھا ہوا ہے، جتنی دیر بھی بیٹھا رہے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ خصوصی توجہ فرما اس پر۔ مجھے اگر دعا حاصل کرنے کا شوق ہے فرشتوں کی تو اپنے مصلی پر التزام اختیار کریں، کچھ دیر کے لیے تو بیٹھ کر دعا لے لیں، مسجد میں آئیں فرصت کے لمحات نکال کر تو کچھ لے کر جائیں۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے، افسوس کا عالم ساری مساجد کے اندر، عام نماز تو ہے ہی ہے، اور جمعے کے اندر بھی بالخصوص سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ معلوم ہی کیا ہے؟ اس مسجد کا میزبان اللہ ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس میزبان نے ہم سے اتنی نفرت کر رکھی ہے، ہم نے اسے اتنا ناراض کر رکھا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس میں مجھے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس مسجد سے جو روئے زمین کا سب سے مقدس مقام ہے، اللہ اسے دل لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اسے وقت دینے کی توفیق۔ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ فتنوں سے محفوظ ہوں گے، اس جگہ سے جتنا دور ہیں اتنے فتنوں کے اندر گرفتار ہوں گے، شیاطین کے حملے کے اندر گرفتار ہوں گے۔ جہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، یہاں سے فرشتوں کی موجودگی میں انسان ایسے حصار میں ہوتا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ ہے، وہ نورانیت میں ہے، وہ نور کے اندر ہے، وہ برکت کے اندر ہے، وہ حفاظت کے اندر ہے۔ یہاں وقت گزاریے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا دوسرا طریق اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ ایک اور عظیم حدیث، ایسی عظیم حدیث ہے کہ ایک عام انسان روزانہ اتنا بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، بڑی عظیم حدیثیں، اتنی زیادہ اجر و ثواب کی حدیثیں ہیں۔ میں صرف 2 اس تعلق سے آپ کے سامنے حدیثیں رکھتا ہوں۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، بات نہیں کرنی کسی سے، جگہ نہیں چھوڑنی، اور 10 دفعہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 دفعہ اس دعا کو پڑھیں، کسی سے بات کرنے سے پہلے، کسی کی طرف توجہ کرنے سے پہلے، جگہ چھوڑنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اولاد اسماعیل جس سلسلے سے اللہ کے رسول ہیں، اولاد اسماعیل سے اس شخص نے 4 غلام آزاد کر دیے ہیں، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر عذر کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔
4 دفعہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے مترادف ہے 10 دفعہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا کریں. اس کے بعد اشراق تک بیٹھے رہیں. اشراق تک، اشراق کی نماز پڑھ کر چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. آپ روزانہ، کس کی تمنا نہیں ہے کہ میں حج عمرہ کروں؟ حج عمرہ نہیں کر سکتا، حج عمرے کا ثواب تو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ قربانی ہے. 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر، یہ دعا 10 دفعہ پڑھ لیں. اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر حاصل کر لیں، اور حج اور عمرے کا اجر حاصل کر کے گھر چلے جائیں. بلکہ ایک حدیث میں ہے، انسان جب صبح کرتا ہے اس کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، لیکن 2 رکعت اشراقی آپ پڑھیں گے وہ صدقہ بھی ادا ہو گیا. کیا برکتیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا شریعت کی سماحت ہے. محرومی تو بدنصیبی میرے اندر ہے کہ میں نے اتنی برکتوں والا دین، اتنی سماحت والا دین، اتنی رحمت کے مظاہر جس میں موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر رکھا ہے. تو یہ 2 عمل نماز کے تعلق سے تمسک اختیار کر لیجیے. اب وہ 2 عمل جس کا تعلق انفرادی عمل کے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من بات طاہرا بات معہ ملک فی شعاری، جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے، وضو کر کے بستر کو جھاڑ کر آپ بستر پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس باوضو سونے والے انسان کے لیے ایک فرشتہ اس کے بستر کے پاس مقرر کر دیتا ہے. یہ بندہ رات کو جب بھی بیدار ہوتا ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ کروٹ تبدیل کرتا ہے، تو فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرا، اے پروردگار اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو سویا تھا. آپ کروٹ یوں بدلتے ہیں، فرشتے کی پھر دعا نکلتی ہے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کر سویا تھا. آپ اٹھ کر بیٹھتے ہیں، فرشتے کی دعا. آپ جاگتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، فرشتوں کی دعا. پوری رات آپ کے حق میں صرف ایک عمل کہ آپ باوضو ہو کر سوئے تھے، فرشتوں کی رحمت اور مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ آپ کے حق میں جاری ہے. فرشتوں کو اپنا محافظ بنائیں. ہمارے اسلامی سونے کے آداب نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈرونے خواب آتے ہیں، ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کچھ دیکھا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. شیاطینیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. شیطانی کام کر کے سوئیں گے تو شیطان کے علاوہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ یہ اسلامی کام کر کے سوئیں، اللہ کے محافظ پوری رات آپ کی حفاظت میں ہے. چوتھا عمل، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتوں کی مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا ہوتی ہے ان لوگوں پر جو سحری تناول کرتے ہیں، سحری کا کھانا کھاتے ہیں. سحری کا کھانا اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث میں ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ یہ برکت والا کام ہے. 3 وجہ ہیں اس کے بابرکت ہونے کی، اس لیے کہ اسے کھا کر عبادت شروع ہو رہی ہے، اس کا کھانا سنت رسول ہے، اور ایسے وقت میں کھا رہے ہیں جس وقت اللہ آسمان دنیا پر اتر چکا ہے، نزول فرما چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ کیا کر رہا ہے؟ ہوٹلنگ. 3 بجے کھانا کھا کر آپ سو گئے، 2 بجے کھانا کھا کر آپ سو گئے، یہ سحری کا وقت ہے. برکتوں سے اپنے آپ کو معلوم کر دیا. آپ 3 بجے کھا کر سو گئے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ سحری کے وقت. وبالاسحار هم یستغفرون، اہل ایمان کی صفت ہے سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اس سے معروف، جماعت سے معروف، اور وہ اجر جو آپ نے سنا اس سے معروف. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور نماز کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ ایک آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا، یعنی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. اذان فجر سے 15 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سحری شروع کرتے تھے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک یہ 2 عمل کر لیں سحر و افطار کے تعلق سے، افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر. یہ سنت. اب 4 عمل وہ جس کا تعلق ہمارے اسلامی معاشرے کے ساتھ ہے. اور المیہ دیکھیے، المیہ یہ ہے، میں اور آپ روزے کی حالت میں
پانی کا ایک قطرہ، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، حلق سے نیچے نہیں اتار رہا، پیاس لگی ہے، بھوک بھی ہے، کھانا موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجال ہے کہ ایک قطرہ نیچے اتر جائے، لیکن یہی مسلمان دوسرے کے حقوق کا غاصب بنا ہوا ہے، مال لوٹ کے بیٹھا ہوا ہے، خیانت، دھوکہ، فراڈ، کرپشن، دو نمبری، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ سارے حقوق کھا کر بیٹھا ہوا ہے، اور پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں اتار رہا کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منه اليوم، جس نے کسی مسلمان پر ظلم کیا ہے آج تصفیہ کر لے، ورنہ کل قیامت کے دن نیکیاں دینا پڑیں گی اور گناہ اٹھانے پڑیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امت کا سب سے بڑا مسکین وہ ہے جو نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن ساری تقسیم کر کے اوندا منہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ظلم نہ کریں کسی پر، زیادتی نہ کریں کسی پر، کسی کا حق دیں، حق کھائیں مت، کسی سے پیار کریں، اس سے لڑائی نہ کریں، اپنے دل میں اس کے بارے میں محبت رکھیں، غیبت نہ رکھیں۔ یہ چھوٹا سا دل جس میں کسی کے لیے محبت اور درگزری کا پہلو ہونا چاہیے تھا، آج عداوتوں، دشمنیوں، غیبتوں، بہتانوں، الزاموں، لعن تان کا گودام بن چکا ہے۔ اس دل کو آج دھونے کی ضرورت ہے، اور دل کا غسل، یہ جو بیماریاں ہیں، صرف آنسو کے ایک قطرے سے دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ تائب ہو جائیں، آپ رجوع کر لیں، یہ دل میں لگا ہوا سارا زنگ، غلاظتیں، نجاستیں اللہ ایک آنسو کے قطرے سے صاف کر کے رکھ دے گا۔ اسلام کیا دیتا ہے؟ ذرا یہ 4 حدیثیں سن لیں، ان 4 حدیثوں سے فرشتوں کی دعاؤں کا سلسلہ سمیٹ لیں، اور اسلامی معاشرے میں اسلام نے ہمیں کیا ایک مسلمان کا تشخص پیش کیا ہے اس کی سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من رجل یعود مریضا ممسیا الا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتى یرجع وکان له خریف فی الجنہ۔ مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہے مسلمان بھائی بیمار ہے، آپ کا حق بنتا ہے ایک مسلمان کا آپ پر حق ہے، تیمارداری کریں جا کر۔ جب آپ کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے روانہ ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آپ کے بارے میں کیا جملہ ادا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے پروردگار اس بندے کو معاف کر دے، اے پروردگار اس بندے کو معاف کر دے۔ 70,000 فرشتے شام کو نکلا تھا، صبح تک آپ کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بندہ جب تک تیمارداری کر رہا ہے جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے۔ صبح نکلا ہے، 70,000 فرشتے ہیں، شام تک مغفرت کی دعا ہو رہی ہے اور جنت کے باغیچے میں۔ آج ہر مسلمان اس حق سے معلوم ہے یا نہیں؟ کس میں وہ جذبہ ہے؟ وہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا جنت کی بشارت ملے گی۔ آپ نے پوچھا تھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے۔ آج کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی؟ اللہ کے رسول میں نے۔ آج کس نے مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ میں نے۔ آج صدقہ کس نے کیا؟ اللہ کے رسول میں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ جوابات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت واجب ہے۔ ڈھونڈے کون بیمار ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا سلسلہ اپنے حق میں لیجئے۔ کون فوت ہو چکا ہے جنازے میں شریک ہو جائیں، کون ضرورت مند ہے ضرورت کو پورا کیجئے۔ یہ اسلامی حقوق ہیں۔ آج ایک گھر میں رہنے والا، ایک پورشن میں رہنے والا اوپر کیا چل رہا ہے اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی، کون بھوکا، کون پیاسا، کون بیمار۔ آپ جانتے ہیں یہ جو نماز ہے، نماز اس کا عقیدے سے تعلق بھی ہے، اس کا اخلاق سے تعلق بھی ہے، اس کا معاشرت سے بھی تعلق ہے، اس کے فقہی احکام بھی ہیں۔ اس کا معاشرتی حق یہ ہے
کہ کون نماز میں حاضر نہیں ہوا اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، آپ اس کی خبر گیری کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز نہ پڑھنے آنے والے شخص کے بارے میں ہم یہ جانتے تھے کہ یا تو وہ مسلمان نہیں، یا وہ منافق ہے، یا اتنا بیمار ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہم مسلمان کے بارے میں صرف یہ گمان رکھتے تھے کہ آپ وہ بیمار ہے جس کی وجہ سے مسلمان مسجد میں نہیں آیا۔ آج اگر ایک مہینے تک وہ مسجد میں نہ آئے، جو ہمارا مستقل نمازی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی یہ کیوں مسجد میں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہم نے یہ سمجھا ہے مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اجتماعیت، اتفاق اور محبت یہ نماز ہمیں درس دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم یہ درس اور سابق حاصل نہیں کر رہے، ہماری نماز اس لیے ہمیں وہ روحانیت اور تعزیت نہیں دے رہی۔ تیمارداری ایک ایسا حق ہے، اس حق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ آج عالم یہ بن چکا ہے، میں اور آپ کسی کی تیمارداری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ پھر کوشش کرو گے، پھر وہ کوشش دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرا مسلمان کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ عقیدہ ہے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہو، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہم نے جو تعلقات کا جو ایک سلسلہ بنا رکھا ہے وہ ذاتیات کی بنیاد پر ہے۔ یہ مجھے نفع دے رہا ہے تو تعلق ہے، نفع نہیں دے رہا تو تعلق منقطع۔ جبکہ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کو تعلیم یہ دی گئی ہے اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو ایک شخص کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا راستے پر۔ جیسے وہاں سے گزرا، فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انسانی شکل میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں بستی کے اندر میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی تجارت ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیک، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے اور مجھے کیا کہا؟ میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں تیرے حق میں دعا کروں۔ احبک اللہ کما احببتہ، اللہ بھی تجھے اسی طرح اپنا محبوب بنا لے جس طرح تو نے اپنے مسلمان بھائی کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو، فرشتوں کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ہم اپنے دل میں اپنے نمازی بھائی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے صوم و صلات والے کے بارے میں نفرت رکھیں، اس سے دشمنی رکھیں، اس سے بات نہ کریں، اس سے چہرہ پھیر لیں۔ ہم اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی عبادات۔ آج تو عالم یہ ہے سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا گیا۔ حسد اتنا پھیل چکا ہے، حسد نے معاشرے کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کی جان کے محافظ، مال کے محافظ، عزت کے محافظ بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا، آج وہی اس کے مال کے در پہ ہے، اس کی جان کے در پہ ہے، اس کی عزت کے در پہ ہو چکا ہے۔ بیت اللہ کی جو حرمت ہے وہی مسلمان کے مال کی، جان کی، عزت کی حرمت ہے۔ اور ایک وہ مسلمان نمازی، روزے دار، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی بےزتی کر رہا ہوتا ہے، اس کے مال کو لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے خون کا پیاسا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نفرت نکال دیں۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پہلے اپنے دل میں معافی کو بسا لے، پھر اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس دل کے اندر دوسروں کے لیے اگر معافی نہیں ہے تو اللہ کی معافی تیرے لیے بھی نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر رکھے، کوئی پھپھو سے بات نہیں کرتا، کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا، کوئی چچا سے بات نہیں کرتا۔ وہ خونی رشتے جس کا تحفظ آپ کی ذمہ داری تھی، انہی کو اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ یورپ میں کوئی رشتوں کا تقدس نہیں ہے، یقین جانے اسلامی معاشرے میں اس سے زیادہ بربادی پھیل چکی ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائے؟ قسم کھا لے میں نے فلاں رشتے دار کے گھر نہیں جانا، یہ تو پامالی ہے۔
یہ بھی تو پامالی ہے، جبکہ یہاں کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت کر۔ اس مہینے میں بھی اگر محبت پیدا نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیا اب ہمارا کوئی مقام نہیں۔ اسلامی معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اگلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دعوت المرء المسلم لاخیہ مستجابہ عند رأسہ ملک کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک المؤکل آمین ولک بمثلہ۔ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعائیا جملہ کہہ دینا، دعا کر دینا۔ مسلمان بھائی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں، آپ کو کچھ التجا نہیں کی، لیکن آپ جانتے ہیں وہ پریشان ہے، اس کے حق میں اللہ سے دعا کر دیں، اے پروردگار میرا بھائی پریشان ہے رزق کے تعلق سے، وہ بیمار ہے، اس کے معاشرے میں یہ معاملات ہیں، اللہ اس کے گھر میں یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں وہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جو مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے فرشتہ آمین کہنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں جو کچھ مانگے اللہ تو اسے بھی عطا فرما دے، اللہ اسے بھی دے دے۔ آپ اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا وہ آپ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کرتے چلے جائیں وہ آپ کے بارے میں کرتا چلا جائے گا۔ آج مسلمان پریشان ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ بیت المقدس کی حالت آپ نے جانی؟ کسی مسلمان حاکم کو ہوش آیا کہ ان کے بارے میں کوئی جملہ ادا کر دے؟ یا میں نے نماز کے اندر رو کر نماز کے بعد قبولیت کے اوقات میں دعا کی اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ہم مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے، تیری رحمت تیری نصرت کے منتظر ہے، اللہ مدد فرما دے۔ دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے حق میں دعا کریں، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ تو مسلمان محبت کرتا ہے، مسلمان حقوق ادا کرتا ہے، مسلمان دعا گو ہوتا ہے، مسلمان کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، مجبور ہو مقہور ہو مظلوم ہو پریشان ہو اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھتا ہے، اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے حق میں دعا۔ آخری چیز، آخری بات وہ ایسی بات ہے جس بات میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص اس جرم میں گرفتار ہے۔ معاشرے کی یہ پراگندہ حالت، معاشرے کی یہ جہالت، معاشرے کے اندر شریعت کا نفاذ نہ ہونا، معاشرے کے اندر بھلائی کا فقدان، اس میں ہم سب مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض والنمل فی جحرها والحوت فی الماء لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آسمان میں موجود مخلوق دعا کرتی ہے، زمین میں موجود مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں میں موجود حشرات دعا کرتے ہیں، پانی میں موجود مچھلیاں دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینے والوں کے بارے میں، لوگوں کو برائی سے روکنے والوں کے بارے میں، لوگوں کو اخلاق سکھانے والوں کے بارے میں، لوگوں کو عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم دینے والوں کے حق میں، یہ ساری مخلوق سمیت خالق ان کے حق میں اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ آج برائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں اکثریت برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے اور کہتے ہیں میرا لینا دینا کوئی نہیں ہے، برائی تو یہ کر رہا ہے، میں اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالوں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اس سے کم درجے کا ایمان ہے تو زبان سے روکو، اگر بہت ہی کمزور تمہارا ایمان ہے کم از کم دل بے برا جان کر وہاں سے دور ہٹ جاؤ، اس جگہ تمہارا بیٹھنا بھی تمہیں گناہ گار بنا دے گا۔ ہمارا معاشرہ پراگندہ اس لیے کہ ہم نے ذمہ داری ختم کر دی۔ ماضی میں چلے جائیں ہر شخص ذمہ دار تھا، مسجد ہے، اسکول ہے، گلی محلہ ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، کوئی گناہ کرتا تھا کسی کو بھی دیکھ کر وہ بھاگ جاتا تھا یہ مجھے ڈانٹے گا، آج جرت کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے اس لیے کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا کیا لینا دینا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے جس پر اللہ نے ساری مخلوق کو مقرر کر دیا ہے، اس انسان کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ معاشرے میں اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ آج اگر ہم اصلاح کریں، اپنی ذات سے شروع کر دیں، اپنے بچوں سے شروع کر دیں، ان کی تربیت کر دیں، ان کی اصلاح کر دیں۔ آج ہم نے آیت سنی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔
اس کے لیے تعلیم بالخیر یہ ہماری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. بے راہ روی سے معاشرے کو پاک کرنا ہے، ذمہ داری اٹھائیے، اصلاح کیجئے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اگر افراد کی اصلاح ہوگی پاکیزہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل پا جائے گا. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کر گزرنے سے ہمارے حق میں اللہ کی نوری مخلوق دعاؤں کا سلسلہ جاری کر دیتی ہے. میرے اور آپ کے اندر اگر تڑپ ہے، شوق ہے، ولولہ ہے، تو ان اعمال کو تمسک اختیار کر لیجئے. پھر اللہ کی یہ مخلوق ہمارے حق میں دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دے گی. یقین جانیں اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو لغزشیں ہو چکی، جو کوتاہیاں ہو چکی، پروردگار اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے. رب العالمین جو بقیہ لمحات رہ چکے ہیں رمضان المبارک کے، اپنی صحت مندی میں، اپنی فراغت میں، اور ان اوقات کو قیمتی جانتے ہوئے رب العالمین اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی ہے، اللہ رب العزت کفار کا قلعہ کما کر دے. اللہ ان کو برباد کر دے. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور کفار کا قلعہ کما کر دے. اور اللہ ایسے غیور اور غیرت مند ہمیں حکمران عطا فرما دے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی ترجمانی کر سکے، کتاب و سنت کا بول بالا کر سکے. اور اللہ ہماری رعیہ کو بھی اسلامی ذہنیت کی حامل بنا دے، کتاب و سنت کا تمسک کرنے والی بنا دے. جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی سب کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے، صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے. اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.